ربیع الاول کا آغاز ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اس کائنات کے سردار آقائے نامدار سید الکونین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس گوشے کی طرف بھی ہم دیکھیں، زندگی کے جس نمونے کی طرف بھی ہم دیکھیں، زندگی کی جس رات کی طرف بھی ہم دیکھیں، زندگی کے جس دن کی طرف بھی ہم دیکھیں، ہر ایک دن، ہر ایک رات، ہر ایک لمحہ، ہر ایک ساعت میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل تقلید ہے، اسوہ حسنہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے مختلف اوصاف عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک صفت ہے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے عام طور پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ اپنے چند الفاظ کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو بیان کر سکوں۔ نہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا کما حق ہو ادا کر سکتا ہوں، اور نہ ہی اس کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا شاعر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی خوبی کی تعریف کما حق ہو کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی جھلک، ایک ہلکا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی، اس میں آپ کی بہادری کا اندازہ کئی واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، مدینے میں رات کا وقت ہے، اچانک ایک آواز آتی ہے بڑی سخت، گھبراہٹ سے لوگ مدینے کی گلیوں سے باہر نکل آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ اچانک ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ گرد و غبار اڑتا چلا آ رہا ہے، کوئی گھڑ سوار تیزی سے چلا آ رہا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ گھڑ سوار کوئی اور نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سوار تھے، کسی قسم کی کوئی بھی چیز گھوڑے کے اوپر نہیں ڈالی گئی تھی، ننگی پیٹھ پہ سوار جیسے فوراً جلدی میں نکلے ہوں، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ تلوار جھول رہی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پہنی ہوئی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اترے، مدینہ اکٹھا ہو گیا پورا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول آواز کیسی تھی؟ فرمایا گھبراہٹ کی آواز تھی، میں نے سنی، میں نکلا۔ ابو قتادہ کا گھوڑا مندوب نام تھا اس کا، وہ میں نے دیکھا، میں اس پہ سوار ہو گیا۔ یاد رکھیے گا یہ ابو قتادہ کا وہ گھوڑا ہے جس کے بارے میں عام طور پہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا سست گھوڑا ہے، بڑا لاچار گھوڑا ہے، لیکن جیسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی دیر تھی کہ وہی گھوڑا جو کبھی سست چلا کرتا تھا، وہی گھوڑا جو بڑی آہستہ چلا کرتا تھا، جو اپنے سوار کو تیزی سے پہنچاتا نہ تھا منزل پہ، وہی گھوڑا اس قدر تیز ہو گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے تو کیا فرمانے لگے؟ وجدناہ بحرا، ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا ہے، یہ سمندر کی طرح تیز ہے۔ اور آخر اس میں تیزی کیوں نہ ہے جس سواری کا سوار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس سواری کے سوار کائنات کی تمام مخلوقات کے سردار ہوں، تو وہ سواری اپنے سوار کو منزل پہ تیزی سے کیوں نہ پہنچاتی؟ آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ اندازہ لگائیے، گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ پورا مدینہ گھبراہٹ کا شکار ہے، لیکن اکیلے میرے پیغمبر بغیر کسی ساتھی کو لیے اکیلے تنہا گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے مجاہد بن کے مدینے کی گلیوں کی حفاظت کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ وہی میرے پیغمبر ہیں جو مشرکین مکہ جب سارے کے سارے ارد گرد گھر کے باہر پہرا لگا کے کھڑے تھے قتل کرنے کے ارادے سے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نکلتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں تھے، سر پہ کھڑے ہیں سارے کے سارے کافر، ابو بکر کہتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، انہوں نے اگر نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں، جرت کا عالم اندازہ لگائیے، آپ کی جرت کا، آپ کی دلیری کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن
ان اللہ معنا، غم نہ کر، میرا رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہی پیغمبر ہیں، حنین کا معرکہ ہے جب تیر اندازوں نے تیر اندازی کی، طائف کی وادی مقتل گاہ بن گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حملے سے سنبھل نہ سکے، بکھر گئے، ادھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اور کیفیت کیا ہے؟ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، میدان کارساز میں ہیں، تیر برس رہے ہیں، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یہ تھی چند گزارشات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو بیان کرتی۔ ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ بیان کرنا چاہوں تب بھی بیان نہ کر پاؤں، آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا چاہوں نہ کر پاؤں، مٹ جاؤں، ہستی مٹ جائے، زبان تھک جائے، قلم ٹوٹ جائے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے جیسا نہ اس دنیا میں آیا تھا، نہ آئے گا، نہ آپ جیسا کوئی تھا، نہ آپ جیسا کوئی ہے، اور نہ قیامت تک آپ جیسا آئے گا۔ اس کائنات کے سردار، اس کائنات کے سرتاج میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں جب ہم پیش ہوں تو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، ہمارا ٹھکانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن کے ساتھ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔